اور یہ او کا جو لفظ ہے یہ تخییر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اختیار دینے کے لیے، اور تقسیم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حاکم کو اختیار ہے کہ ان کو قتل کرے، یا ان کو سولی پر لٹکا دے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، یا ان کو جلا وطن کر دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حاکم کو اختیار دیا گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں او تقسیم کے لیے ہے، کیونکہ جرم بھی مختلف ہیں، جرم کی نوعیتیں مختلف ہیں، تو اس لیے یہاں تقسیم کی گئی۔ کیونکہ بعض ڈاکو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو قتل کر لیتے ہیں، ان کا مال نہیں لوٹتے۔ تو اگر ڈاکوؤں نے کسی کو قتل کیا ہے، اس کا مال نہیں لوٹا، تو ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کو بھی قتل کر۔ اور اگر انہوں نے ڈبل جرم کیا، یعنی قتل بھی کیا لوگوں کو اور ان کا مال بھی لوٹا، تو پھر ان کی سزا یہ ہے او یصلبوا، کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، تو ان کی سزا ہے تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، اگر بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، اگر انہوں نے صرف مال لوٹا۔ اور اگر انہوں نے مال بھی نہیں لوٹا بلکہ صرف لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ستایا ہے، تو پھر ان کی سزا یہ ہے ینفوا من الارض، کہ ان کو سرزمین سے نکال دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ان کو وطن سے نکال دیا جائے، جبکہ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا۔